بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ عزیز طلبہ، اصول الافتاء و آدابہ کتاب کی آج ہماری یہ نشست ہے یا کلاس نمبر 40 ہے، اور آج کی نشست میں ہم شروع کر رہے ہیں الفصل الرابع، یعنی چوتھی فصل۔ اس کتاب کی 3 فصول ہماری مکمل ہو گئی ہے، اور آج ہم انشاءاللہ اس کی چوتھی فصل شروع کر رہے ہیں۔ چوتھی فصل جو ہے اس کا موضوع ہے قواعد اصول افتاء، آپ سمجھ لیجئے، یا قواعد رسم المفتی۔ دراصل یہ وہ بنیادی قواعد ہے جو مفتی فتویٰ دیتے ہوئے ان قواعد کو مد نظر رکھتا ہے، اور ان کے لیے لازم ہوتا ہے کہ وہ ان قواعد کو مد نظر رکھ کر فتویٰ دے۔ علامہ ابن عابدین رحمہ اللہ نے شرح عقود رسم المفتی کے اندر ان کی بڑی تفصیل بیان کی ہے، لیکن چونکہ وہ ایک متفرق طور پہ تھی، وہ قواعد تھے، اور تو حضرت شیخ تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے ان کو مرتب کر کے قواعد کی شکل دی ہے، اور پھر ہر قاعدے سے متعلق جو ہے اہم تشریحات اور اہم باتیں ہر قاعدے سے متعلق ذکر کی ہے۔ تو یہ تقریباً 11 قواعد آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ یہ 11 باتیں ہیں یا 11 قواعد ہیں جن کو مد نظر رکھنا ضروری ہے۔ ہم ترتیب وار ہر ایک قاعدے سے متعلق مختصراً اس قاعدے سے متعلق جو تفصیل حضرت نے ذکر کی ہے اس کا خلاصہ پڑھیں گے، پھر ہر قاعدے کا جو ترجمہ ہے وہ پڑھیں گے، اور اسی ترتیب سے ہم پھر اس کو آگے لے کر چلیں گے۔ تو سب سے پہلا قاعدہ جو ہے وہ ہے شروط المفتی، مفتی کی شرائط۔ اس کے تحت حضرت نے کئی تفصیلات ذکر کی ہیں، ان تفصیلات کو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ وہ تفصیلات جو ہے بنیادی طور پر 4 نکات میں ہم تقسیم کر سکتے ہیں۔ جو الاصل الاول، یہ ہے پہلا اصول۔ اس پہلے اصول کا جو عنوان ہے وہ تو مفتی کی شرائط ہے۔ تو اس کے تحت جیسے میں نے بتایا جتنی بھی تفصیلات ہیں ان تفصیلات کو ہم 4 پوائنٹس میں یا 4 نکات میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ پہلا نقطہ جو ہے وہ ہے یہ اس قاعدے کے الفاظ، یا مطلب اس قاعدے کا خلاصہ سمجھ لیجیے آپ اس کو، ٹھیک ہے، جو سب سے پہلے حضرت نے موٹے الفاظ میں ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد دوسری بات آئے گی اس قاعدے یا اس اصول کے تحت، وہ آئے گی عام شرائط، یعنی مفتی کے لیے عام شرائط یا مفتی کی اہلیت کی شرائط، مفتی کی اہلیت کی شرائط۔ تیسری بات آئے گی کہ مقلد مفتی جب امام کا فتویٰ نقل کرتا ہے تو اس کے لیے نہیں، بلکہ تیسری بات یہ آئے گی کہ کیا جو مفتی اپنے مسلک کے مطابق فتویٰ دے رہا ہے، کیا اس کے لیے دلیل بھی جاننا ضروری ہے، یا دلیل کا جاننا ضروری نہیں ہے، بس امام کی رائے اس کو معلوم ہو گئی اور وہ فتویٰ دے سکتا ہے۔ تو تیسری بات یہ ہو گئی۔ پہلی بات قاعدہ، دوسری بات اہلیت، مفتی کی اہلیت کی شرائط، تیسری بات کہ کیا مفتی کے لیے دلیل کا جاننا بھی ضروری ہے یا نہیں، اور چوتھی بات کہ جب مقلد مفتی امام کا فتویٰ نقل کرتا ہے تو اس کے لیے کن اصولی باتوں کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ 6 اصولی باتیں ہیں جو حضرت نے ذکر کی ہیں۔ تو یہ تقریباً اس پہلے الاصل الاول کے تحت 4 پوائنٹ ہے۔ آج کی نشست میں ہم پہلے 3 پوائنٹس جو زیادہ تفصیلی نہیں ہیں ان کو دیکھتے ہیں، اور پھر اگلی نشست میں ہم جو اسی اصول کے تحت چوتھا پوائنٹ تھا کہ مقلد مفتی جب فتویٰ دیتا ہے تو کن اصولی امور کو مد نظر رکھے گا، وہ چونکہ 6 ہے اور تفصیلی ہے تو ان کو ہم اگلی نشست میں دیکھیں گے۔ تو ہم ترتیب وار پہلی 3 باتیں دیکھ لیتے ہیں۔ قاعدہ آپ کے سامنے ہے۔ قاعدے میں 2 ہی باتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ ایسے شخص کے لیے فتویٰ دینا جائز نہیں ہے جس نے ماہر اساتذہ سے فقہ کی تعلیم حاصل نہ کی ہو اور خود ہی فقہ کا مطالعہ کیا ہو۔ صرف خود اگر فقہ کا مطالعہ کیا ہے تو وہ شخص فتویٰ نہیں دے سکتا۔ اسی طرح دوسری بات یہ ہے کہ اگر کسی نے ماہر اساتذہ کے ہاں فقہ کی تعلیم تو حاصل کی ہو، لیکن اس کو اتنی مہارت اور اتنا ملکہ حاصل نہیں ہے کہ وہ احکام کے اصول و ضوابط، اس کے قواعد اور اس کی علتوں کو جان سکے اور معتبر اور غیر معتبر کتب کے درمیان تمیز کر سکے، اتنی ہی باتیں بھی اگر اس کو معلوم نہیں ہے تو پھر بھی وہ فتویٰ نہیں دے سکتا۔ تو یہ ہے خلاصہ اس قاعدے کا۔ یہ تو ہو گیا پہلا پوائنٹ مکمل۔ دوسری بات جیسے میں نے بتایا تھا کہ مفتی کی اہلیت کی شرائط،
مفتی کی اہلیت کی شرائط سے متعلق حضرت نے 3-4 باتیں ذکر کی ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ عقل اور بالغ ہونا یہ تو مفتی کے لیے شرط ہے، اور بلکہ یہ ایک عام صفات ہے، اور ہر اہم کام کے لیے عقل اور بالغ ہونا شرط ہے، تو اس لیے فتویٰ دینے میں بھی یہ شرط ہے۔ دوسری بات، ذکورت اور حریت یعنی مرد ہونا اور آزاد ہونا یہ شرط نہیں ہے۔ اس بات پر تقریباً تمام فقہا کا اتفاق ہے کہ مفتی کے لیے مرد ہونا ضروری نہیں ہے، عورت بھی مفتیہ بن سکتی ہے، اور آزاد ہونا بھی اس کے لیے ضروری نہیں ہے، بلکہ غلام بھی مفتی بن سکتا ہے۔ جس طرح احادیث کے راوی کے بارے میں فقہا کہتے ہیں، علماء کہتے ہیں، محدثین، کہ بھئی راوی بھی مرد اور عورت دونوں ہو سکتے ہیں، اور راوی جو ہے وہ غلام اور آزاد دونوں ہو سکتے ہیں، اور جس طرح راوی روایت کر سکتا ہے حدیث قریبی رشتہ داروں سے، دشمنوں سے، ہر قسم کے لوگوں سے، تو مفتی بھی ہر قسم کے لوگوں کو فتویٰ دے سکتا ہے۔ تو یہ تو ہو گئی دوسری شرط۔ دوسری شرط نہیں بلکہ دوسری شرط سے متعلق ضروری بات، تیسری بات ہے وہ ہے علم۔ مفتی کے لیے علم ضروری ہے، اس بات پر میں کسی کے اختلاف نہیں ہے کہ علم کے بغیر کوئی فتویٰ نہیں دے سکتا۔ قرآن و حدیث میں سخت وعیدیں آئی ہیں اس بات پر۔ قرآن مجید میں آیا ہے کہ ان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، اور اس طرح ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ علم کو اس طرح نہیں اٹھائیں گے کہ علم کو قبضہ کر لے، بلکہ اللہ تعالیٰ اس طرح علم کو اٹھائیں گے کہ علماء کو اٹھا لیں گے، یہاں تک کہ لوگ پھر جاہلوں کو اپنا وہ بنائیں گے رئیس، اور اس سے فتویٰ پوچھیں گے، وہ بغیر علم کے فتویٰ دیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے، لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ اسی طرح من افتی بغیر علم کان اسمہ علی من افتاہ کی جو حدیث ہے۔ تو بہرحال یہ تو ہو گئی تیسری بات کہ علم تقریباً تمام فقہا کے ہاں علم شرط ہے۔ چوتھی بات جو بہت ہی اہم ہے کہ کیا مجتہد ہونا بھی شرط ہے یا نہیں، کہ کیا مفتی کے لیے مجتہد ہونا شرط ہے یا نہیں۔ اس بارے میں علماء اور اصولیین، خاص کر اصول فقہ کے جو علماء ہیں، ان کی تفصیلی بحثیں ملتی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اس بارے میں علماء کی 2 رائے ہیں۔ ایک پہلی رائے متقدمین کی ہے۔ متقدمین حضرات فرماتے تھے، اور بہت سارے فقہا وہ فرماتے تھے کہ مفتی کے لیے مجتہد ہونا ضروری ہے۔ اگر ایک شخص مقلد ہے، مجتہد نہیں ہے، اس میں اجتہاد کی صلاحیت نہیں ہے، مقلد ہے، تو وہ خود تقلید کر کے عمل تو کر سکتا ہے اپنے لیے، لیکن دوسروں کو فتویٰ نہیں دے سکتا۔ یعنی مقلد شخص مفتی نہیں بن سکتا، خود عمل کے لیے مقلد بن جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ تو اجتہاد مجتہد ہونا شرط ہے۔ یہ پہلی رائے ہے حافظ ابن صلاح رحمہ اللہ، امام حلیمی، اور اسی طرح قاضی ابو المحاسن وغیرہ اور دیگر حضرات نے اس طرح کی باتیں رائے اختیار کی۔ دوسری رائے، متاخرین اور بعد کے جو فقہا ہے اور علماء ہے، انہوں نے پھر زمانے کی حاجت کی وجہ سے اور مجتہدین کے ناپید ہونے کی وجہ سے اب اجازت دے دی کہ ایک مفتی کے لیے مجتہد ہونا شرط نہیں ہے، بلکہ غیر مجتہد مفتی جو مقلد ہو وہ اپنے مسلک پر تخریج کی بنیاد پر فتویٰ دے سکتا ہے کہ امام سے یہ رائے منقول ہے اس مسئلے میں، اور جو نیا مسئلہ ہے اس کی یہ اسی جیسا ہے، تو تخریج کر کے وہ فتویٰ اس کی بنیاد پر فتویٰ دے سکتا ہے۔ تو اس بات کو امام ابو محمد جوینی رحمہ اللہ اور اس طرح دیگر حضرات نے اسی رائے کو اختیار کیا ہے۔ اسی طرح حافظ ابن قیم رحمہ اللہ نے بھی اختلاف ذکر کیا ہے، لیکن پھر اس کے بعد حافظ ابن قیم رحمہ اللہ کی رائے یہ ہے کہ بھئی چونکہ حاجت ہے اور اب مجتہد کا پایا جانا مشکل ہے، تو اس لیے انہوں نے لکھا ہے کہ یجوز الافتاء لغیر المجتہد، کہ بھئی غیر مجتہد کے لیے فتویٰ دینا جائز ہے۔ لیکن یہاں ایک چھوٹی سی بات ذہن میں رکھ لیجئے کہ غیر مجتہد کے لیے فتویٰ دینا جائز تو ہے، لیکن اکثر علماء نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ جو غیر مجتہد ہوگا یا مقلد ہوگا جو فتویٰ دے گا وہ حقیقی معنوں میں مجتہد، وہ مفتی نہیں ہے، وہ ناقل ہے، کیونکہ وہ اپنے امام کے فتوے کو نقل کرتا ہے آگے، لہٰذا اس کو آپ ناقل کہہ سکتے ہیں، لیکن اس کو آپ حقیقی معنوں میں مفتی نہیں کہہ سکتے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ فتویٰ دے سکتا ہے۔ حافظ ابن صلاح رحمہ اللہ نے اس بات کی باقاعدہ وضاحت کی ہے۔ اور اسی کے اندر یہ نقطہ بھی ذہن میں رکھ لیجئے کہ جو مقلد مفتی عمومی طور پر ایک اپنے امام کے مسلک کے مطابق فتوے دیتا ہو، تو وہ ہر مرتبہ اس کے لیے یہ لازم نہیں ہے کہ وہ اپنے فتوے کے اندر یہ وضاحت کرے کہ یہ امام ابو حنیفہ کی رائے ہے، یہ امام ابو حنیفہ کی رائے ہے، جس طرح ہمارے ہاں دارالفتاء میں ہوتا ہے۔ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر مسئلے کے اندر باقاعدہ اختلاف بیان کیا جائے، بس عوام کو تو صرف مسئلہ بتانا ہوتا ہے کہ بھئی اس صورت میں یہ حکم اس طرح کرنا ہے اور یہ عمل اس طرح کرنا ہے۔ بہرحال یہ تو ہو گئی عمومی شرائط مفتی کی اہلیت کی شرائط، اس کا خلاصہ مکمل ہو گیا۔ الاصل الاول جو پہلا ہم یہ پڑھ رہے تھے
شروط المفتی، اس کے تحت میں نے آپ کو سامنے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ 4 باتیں ہوں گی. پہلی بات ہوگی یہ قاعدہ، وہ ہم نے پڑھ لیا. دوسری بات ہے مفتی کی اہلیت کی شرائط، وہ بھی مکمل ہو گئی. تیسری بات کا عنوان ہے کہ حل یشترط للمفتی بمذهب ان يعرف دلیلہ، کہ جب کوئی مفتی اپنے مسلک کے مطابق فتویٰ دے رہا ہے تو کیا اس کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ اس کی دلیل کو بھی جانتا ہو، یا دلیل کا جاننا ضروری نہیں ہے؟ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر کئی مجتہدین سے ایک قول مروی ہے، اس کی بنیاد پر کچھ علماء نے یہ رائے بھی اختیار کر لی کہ مفتی کے لیے اگرچہ مقلد ہو دلیل کا جاننا ضروری ہے. کیوں؟ اس لیے کہ امام صاحب اور دیگر حضرات نے یوں فرمایا ہے کہ لا يحل لأحد ان يفتي بقولنا حتى يعلم من اين قلنا، کہ کسی کے لیے بھی ہمارے قول پر اس وقت تک فتویٰ دینا جائز نہیں ہے یہاں تک کہ وہ اس کا سورس جان لے کہ ہم نے یہ بات کس بنیاد پر کہی ہے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ بھئی دلیل کا جاننا ضروری ہے، لیکن علامہ ابن عابدین رحمہ اللہ نے فرمایا کہ نہیں بھئی، یہ ہر قسم کی مفتیان کرام کے لیے یہ ضروری نہیں ہے، اور اس قول کا تعلق 2 قسم کے لوگوں کے ساتھ ہے. الاول، پہلا کہ اس قول کے مخاطب جو ہے وہ مجتہد مطلق ہے، کہ بھئی مجتہد مطلق کسی دوسرے امام کے قول پر اس وقت تک تقلید کر کے دوسرے امام کے قول کو نہیں لے سکتا جب تک کہ اس کو دلیل معلوم نہ ہو. اور یہ ظاہر سی بات ہے، وہ دلیل کی بنیاد پر رائے لے گا کیونکہ وہ تو مجتہد مطلق ہے. اور دوسرا یہ کہ اس سے مراد مجتہد فی المذہب ہے، مجتہد فی المذہب جو اپنے امام کی آراء اور اپنے امام کی اصولوں کی روشنی میں نئے مسائل کی تخریج کرتا ہے. تو ضروری بات ہے اس کے لیے بھی دلیل کا جاننا ضروری ہے، کیونکہ نئے مسائل کی تخریج اور نئے مسائل کا حکم معلوم کرنا دلیل کے بغیر اور علت کے بغیر تو ممکن ہی نہیں ہے جس علت پر وہ حکم ہوا ہے. تو اس لیے ان 2 حضرات کے لیے دلیل کا جاننا ضروری ہے. ان کے علاوہ جو مقلد مفتی ہے جو نہ مجتہد مطلق ہے نہ مجتہد فی المذہب، اس کے لیے یہ قول یا یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اپنے امام کی دلیل کو بھی سمجھ جائے. تو یہ خلاصہ ہوا تیسری پوائنٹ کا اور تیسری بات کا. تو اس کے بعد جو آخری نقطہ ہے اس الاصل الاول کے تحت وہ یہ ہے کہ ما یشترط للمفتی المقلد عند نقل فتوى الامام، کہ وہ بات ہے جب مقلد مفتی اپنے امام کے فتویٰ نقل کرتا ہے تو ان باتوں کو مد نظر رکھنا ضروری ہے، اور وہ باتیں تقریباً 6 ہے، تفصیلی ہے. ان کو انشاءاللہ ہم اگلی نشست کے اندر 1 2 3 کر کے سمجھائیں گے، اور پھر ہمارا یہ پہلا اصول مکمل ہو جائے گا، اور پھر ہم انشاءاللہ اس کا ترجمہ بھی کر لیں گے. تو یوں ہمارا 11 اصولوں میں پہلا اصول مکمل ہو جائے گا.